السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر عبدالقجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ جیسا کہ ہم نے ہزارہ ایکسپریس نیوز کا اسٹوڈیو شروع کرنے کے دوران مختلف پروگراموں کا آغاز کیا، تو اس دوران ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا جس میں مختلف جو ٹیلنٹ ہیں ان کو سامنے لانا ہے۔ چونکہ ہم ہر نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پہ شبیر احمد کو دعوت دی ہے اسلام آباد سے، خصوصی طور پہ وہ ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے منصر آئے ہیں، اور اس پروگرام میں آج ہم ان سے بات کریں گے۔ شبیر احمد نے نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے BS کیا ہے اور اب جو ہے وہ فاسٹ یونیورسٹی میں MS کے اسٹوڈنٹ ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ فیوچر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے اور عام سوسائٹی کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کو ہم کس طرح لاگو کر سکتے ہیں یا کس طرح کارآمد بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ باقی بھی گپ شپ ہوگی۔ بہت شکریہ شبیر، آپ تشریف لائے اسلام آباد سے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو سبجیکٹ ہے یہ آپ نے منتخب کیا ہے، تو اس میں آپ کو کیا چیز نظر آئی کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف آئے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ جو آپ نے سیٹ اپ کیا آج ماشاءاللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے جیسے ہزارہ ایکسپریس لوگوں کے کام آتا رہا ہے اب بھی وہ لوگوں کے کام آئے گا اور انشاءاللہ آتا رہے گا۔ آپ کا سوال ہے کہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیوں چوز کی، تو اس کی جو مین ریزن ہے، میرا جو BS تھا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تھا، اس میں ہمیں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس پڑھایا جاتا تھا، اور اس کے جو بھی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو چیزیں پڑھ رہے تھے وہ ہمارے لیے بہت نئی تھی، اور اس میں ایسا لگ رہا تھا انیشلی ہمیں کہ شاید یہ کوئی ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں جن کا ریئل ورلڈ سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے جب اس پہ سوچنا شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اس میں ماسٹر آفر کر رہی ہیں، ایون ابھی جو ہے کرنٹلی پاکستان میں 15 سے زیادہ یونیورسٹیز اس میں بیچلر آفر کر رہی ہیں، اور باقی میں جو ہے آن لائن ٹیچنگ بھی کیا کرتا تھا، میتھمیٹکس اور سائنسز کے سبجیکٹس، اسپیشلی کمپیوٹر سائنسز کے۔ تو وہاں جب میری لوگوں سے بات ہوتی تھی، میں ان اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، ان کے پیرنٹس سے میری بات ہوتی تھی جو اس ڈومین سے لوگ تعلق رکھتے تھے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ابھی فیوچر ہے وہ AI کا ہے، اور AI ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی دور میں تانگے سے ہم نے ایولیوشن کی اور ہوائی جہاز تک آ گئے، تو ٹیکنالوجی کی ایک ڈراسٹک چینج آئی، اب شاید اس سے بڑی چینج AI لے کر آ رہی ہے دنیا میں۔ تو میرا اس میں انٹرسٹ اور زیادہ بڑھ گیا۔ پھر میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی اور یونیورسٹیز کے جو کورس آؤٹ لائنز تھے وہ دیکھے۔ اسی حوالے سے ہمیں جب میری BS کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی لیٹ 2019 میں یا ارلی 2020 میں، تو ہمیں ایک کورس آفر کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فری آف کاسٹ، جو کہ 6 مہینے کا کورس تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا۔ تو میں نے وہ بھی جوائن کر لیا، اور وہاں پہ بھی مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ تو پھر مجھے یہ فیلڈ بڑی انٹرسٹنگ لگی، اور میں نے جیسے ہی کووڈ کے بعد ایڈمیشن اوپن ہوئے تو فال 2020 کے، تو میں نے جو بھی ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹیز تھی ان میں نے اپلائی کیا، اور اسلام آباد کی میں نے فاسٹ میں اپلائی کیا، میں نے نسٹ میں اپلائی کیا، اور میں نے ایئر یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اور الحمدللہ میرا تینوں میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کون سی یونیورسٹی کو چوز کروں، جس کے لیے میں نے اپنے جو فرینڈ زون تھا جو اس ڈومین سے تعلق رکھتے تھے، جن کو اس کے بارے میں نالج تھا، اپنے ٹیچر سے میں نے مشورہ کیا، تو انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ آپ فاسٹ کی طرف جائیں، تو یہاں سے میری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو جرنی ہے وہ شروع۔ اچھا، زبردست۔ اچھا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ایولیوشن کا۔ ایولیوشن یا ارتقاء جو ہے یہ سوسائٹیز کا اور سائنس کا اور مختلف جو ہے معاشرے کا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو آپ ذرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایولیوشن کے حوالے سے بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کیا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج سے میں کہتا ہوں جو اصل جو ایولیوشن آیا ہے نا، وہ آج سے 70 سال پہلے آیا ہے۔ ایلن ٹیورنگ نے ایک پیپر پبلش کیا 1950 میں، یعنی دیکھیں آپ
آج سے 70 سال پہلے، جس کا ٹائٹل تھا کہ کین مشین تھنک، کہ مشین سوچ سکتی ہے. اچھا. جو اس وقت شاید کوئی عجیب سا خیال تھا. اور اس سے پہلے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کام ہوتا رہا ہے، لیکن وہ وہاں سے ایک بیس بنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ مشین بھی سوچ سکتی ہے، کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے. وہ جو ایرا تھا 1950 کا، 1950 سے لے کر پھر آنورڈ اس پہ کام ہوتا رہا. بیچ میں 1970s میں اس پہ کام رک گیا، اینڈ دین اگین کچھ عرصے کے لیے کام ہوا، پھر رک گیا. تو ایسے چلتے چلتے جو گولڈن ایرا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، وہ ہے 2010 کے بعد. ابھی تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آلموسٹ ہر فیلڈ میں جو ہے نا ان ہو چکی ہے. ہر فیلڈ میں یہ تقریباً جو ہے اپلائی کی جا رہی ہے. اچھا، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس وقت جو ہے ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، یا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو لنک ہے نا، وہ ہر آدمی کے ساتھ ہے. وہ چاہے کوئی انڈسٹریل پرسن ہے، کوئی عام بندہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہے. کیسا ہے؟ اس کا ہر بندے کی لائف پہ بڑا امپیکٹ ہے. فار ایگزامپل، اگر ہمیں کوئی چیز سرچ کرنی ہے گوگل پہ، جی، تو گوگل اسسٹنٹ جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الگوریدم یوز کر کے ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کے اندر سیری یا الیکسا جو اسسٹنٹ ہے گوگل کے، وہ ٹوٹلی کام کر رہے ہیں. بیک اینڈ پہ ان پہ جو سرچنگ ہو رہی ہوتی ہے، سرچنگ الگوریدم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے کوئی کیوری دی ان کو، وہ بلک آف ڈیٹا میں سے اس کیوری کا آنسر نکالتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا آنسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ہمیں آپ اگر دیکھیں نا، تو آپ یوٹیوب پہ کوئی چیزیں سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں، آپ کسی سرچ انجن پہ کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر بعد اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ ایڈ دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. وہ آپ کے بیہیویئر کو ریٹ کرتے ہیں. جس طرح فیس بک کے مختلف وہ آتے رہتے ہیں، ہاں، ریکمنڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں کہ شاید اس بندے کو آپ جانتے ہیں. ہاں بالکل آتے ہیں. یا آپ نے اگر کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے بیسٹ لیپ ٹاپ کمپنی کون سی ہے، مجھے کون سی خریدنی چاہیے، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو لیپ ٹاپس کے اشتہار نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی آپ یہ لیپ ٹاپ تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو مین موٹیو ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو آسان بنانا. وہ آپ کی ہیلپ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو ایک لسٹ آف، آپ گوگل میں کوئی چیز لکھیں تو لسٹ آف سجیشن دے دیتی ہے کہ آپ یہ چیز تو نہیں سرچ کر رہے، خود سے آپ کو ایک سجیشن دے رہی ہوتی ہے. یعنی جس طرف آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کی رہنمائی کر رہی ہے، وہ آپ کی سوچ کو وہاں پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نیٹ فلکس یا یوٹیوب پہ اگر آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ آپ کو انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. مطلب آپ کوئی موویز دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے ریلیونٹ موویز آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے ریلیونٹ یہ چیزیں بھی ہیں. آپ کے انٹرسٹ کی بیس پہ، آپ کی ہسٹری کی بیس پہ وہ چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک جو نارمل بندہ ہے اس کی لائف میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا رول ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، ایک بندہ ہے، اس نے میڈیکل ٹریٹمنٹ لینی ہے. تو میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارا مطلب ایریاز ہیں. آپ نے مطلب کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا آپ کو کون سی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا وہاں پہ کیا رول ہوتا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی جو ریسنٹلی کام کر رہی ہے، وہ میڈیکل میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ. اس میں یہ ہے کہ وہ سمٹمز کی بیس پر آپ کے سمٹم دیکھے جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، یا آپ کی بیماری جو ہے، یہ جو سمٹمز ہیں، یہ جو آپ کا میڈیکل ریکارڈ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو فلاں بیماریوں کا شبہ ہو سکتا ہے، تو آپ فلاں ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے کچھ دیکھیں کوئی چیز اچھی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، یہ جو ہمارے کچھ اس طرح کی جاب ہیں جو ریپیٹیڈلی سیم ٹاسک کو کر رہی ہوتی ہیں بار بار، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کو ٹیک اوور کرنے کے چکروں میں مطلب کیا کہیں، میں کہتا ہوں آنے والے شاید 15-20 سال میں یہ سارے کام ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایجنٹ سٹارٹ کر دے گا. فار ایگزامپل، آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے میڈیا کا شعبہ ہے تو ایک روبوٹ بھی بیٹھ کر نیوز پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک. اس پہ سارے الگوریدم، وہ سارا ڈیٹا اپنے پاس اکٹھا کر کے خبر ایک ٹائم پہ جو پراپر ایک سیکوینس کے تحت وہ جو ہے نا وہ نیوز سنا رہا.
اس کے علاوہ جیسے کال سینٹر ایجنٹس ہوتے ہیں جو CSRs ہوتے ہیں آج کل، بلکہ وہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اس فیلڈ میں، کہ وہ جو ہے نا روبوٹس بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا مشینز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، آپ کے کوشچن کو آنسر کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز میں جو ہے نا روبوٹس کام کر رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ کہیں پہ مطلب نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے، جیسے عام لوگوں کے لیے جاب کے پوائنٹ آف ویو اس کو ریپلیس کر لیکن جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اگر کوئی جاب کو ریپلیس کر رہی ہے تو وہ بہت ساری جاب کریٹ کر رہی ہے. اگر 10 لوگوں کی جاب کو ریپلیس کر رہی ہے تو ہزاروں لوگوں کی جاب کریٹ بھی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پھر تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، کیونکہ مشین تو ہم نے بنائی ہے، تو مشین کو ظاہر ہے پھر بھی ہم نے اس کو پروگرام کرنا ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی تو بندے چاہیے، لیکن وہ ٹرینڈ لوگ ہوں گے. تو اس میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، پھر ہمیں تھوڑا سا ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ جو چیز ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، وہ ابھی جو ہو رہی ہے وہ مشین لرننگ پہ. مشین لرننگ میں ہم مشینز کو اتنا انٹیلیجنٹ بنا رہے ہیں کہ وہ خود سے ڈیسیجن لیں گے، انسانوں کی طرح کام کریں گے. جو ٹیورنگ کا جو ٹیسٹ تھا نا، وہ بیسیکلی یہی تھا. ابھی شاید ہم اس لیول پہ نہیں گئے، اور شاید کئی سال بھی لگ جائیں وہاں تک جانے میں کہ مشین جو ہے بالکل انسانوں جیسا سوچنے لگ جائیں. ابھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا رول ہے نا، وہ مشین کو اور جو روبوٹ ہیں ان میں ایسی کنیکشن پیدا کرنا کہ وہ انسان جیسا سوچنے لگ جائیں، پرابلم سالونگ جو ان کی ایبلٹی ہے وہ انہانس ہو جائے، وہ کریٹیکل سچویشن میں کیسے اپنے آپ کو ٹیکل کریں گی. یہ جو کوالٹیز ہیں ابھی ہم ان پہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارا کام ہو چکا ہے. آپ نے ٹیسلا کمپنی ہے جس نے سیلف ڈرائیونگ کار جو ہے نا لانچ کی ہیں. اس میں ایسا ہے کہ کار میں کوئی ڈرائیور نہیں ہے، ڈرائیور لیس کارز ہیں. اچھا، وہ GPS کی بیس پہ آپ کو پک کریں گی، خود اپنی جو ہے نا ڈیسٹینیشن کی طرف چل پڑیں گے. راستے میں جتنے بھی انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جیسے آپ کے جو ٹریفک سگنلز ہیں، اچھا، وہ سینسر کے تھرو ان کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. آگے کوئی ٹریفک جام تو نہیں ہے، وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی جو باقی انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، کلائمیٹ چینجز ہوتی ہیں کہ کہیں مطلب کون سا موسم چل رہا ہے، کہیں آگے برف نہ پڑی ہو، جیسے ناران کاغان والی سائڈ پہ ایک گاڑی چل رہی ہے، تو وہ سینسر اس کو بھی سینس کر رہے ہوں گے، سینسر کے تھرو اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کے مطلب آگے کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے. آسانیاں لوگوں کے لیے جو پیدا کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو مین رول ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، صوفیہ روبوٹ ہے. اچھا، یہ روبوٹ 2016 میں ایک ہانگ کانگ کی کمپنی نے بنایا، 4 سال پہلے. جی، اور اس کی جو مزے کی بات، صوفیہ روبوٹ دنیا کا پہلا روبوٹ ہے جس کو نیشنلٹی بھی ملی ہوئی ہے. سعودی عربیہ نے 2017 میں صوفیہ کو نیشنلٹی دی اپنی. اچھا، اس کو عام انسانوں کی طرح انسانوں جیسی نیشنلٹی دی. اور صوفیہ اتنی ایک انٹرسٹنگ آپ کہیں انوینشن ہے کہ وہ بہت سارے انٹریکٹیو انٹرویو سیشن اٹینڈ کر چکی ہے، وہ کانفرنسز اٹینڈ کر چکی ہے. UNDP نے انہیں ٹائٹل دیا ہوا ہے، اور UNDP کی جو کانفرنس ہے وہ بھی صوفیہ نے اٹینڈ کی ہے. وہ آپ کو جوک بھی سنا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے کویشچن کے بڑے پولائٹ طریقے سے جواب بھی دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. شاید ابھی ہیومن لیول پہ تو ہم نہیں آئے کہ اتنی مشین انٹیلیجنٹ ہو جائیں کہ وہ انسان کے برابر آ جائیں، لیکن کسی حد تک مشینیں جو ہے نا خود کو امپروو کر رہی ہیں. یعنی انسانوں کے لیے خطرہ موجود ہے کہ کسی وقت بھی ریپلیس کر سکتے. جی بالکل ہے، لیکن خطرہ تو دیکھیں اتنی وہ شیر اور بلی والی بات ہو جاتی ہے کہ بلی نے اس کو ٹرین کیا، لیکن کچھ چیزیں تو پھر اپنے فائدے والی تو چھوڑی ہوئی تھی، جان تو بچا لی اس نے. بنیادی تخلیق ہاں، کیونکہ انسان نے مشین بنائی ہے، مشین نے انسان نہیں بنایا. تو ہیومن تو ہمیشہ اوپر ہی رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ مشین میں جب ہم ایسی چیزیں پروگرام کر رہے ہیں، یعنی ری انفورسمنٹ لرننگ کا جو فیکٹر ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ سوئچ کو ہاتھ لگایا تو مجھے کرنٹ لگے گا. تو مشینیں آپ کے ایکسپیرینس کی بیس پہ سیکھ رہی ہوں گی کہ میں لاسٹ ٹائم یہاں سے گیا تھا تو روبوٹ ایک جا رہا ہے، تو یہاں آگے جو ہے نا پل بن رہا تھا، راستہ خراب ہے، تو نیکسٹ ٹائم وہ وہاں سے نہیں جائے گا، وہ کوئی دوسرا الٹرنیٹو راستہ چوز کر کے وہاں سے چلا جائے گا. تو مطلب وہ انوائرمنٹ سے خود سیکھ رہے ہیں. ہر دفعہ ہم نے ان کو ایکسپلیسٹلی بتانا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے،
بلکہ وہ انوائرمنٹ کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے خود ہی اس سے لرن کر رہے ہوں گے، اس سے سیکھ رہے ہوں گے، جو کہ ایک مین جو چیلنج ہے ابھی، کیونکہ اس میں بہت سارے کانسٹرینٹ ابھی بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت ساری ایسی ڈیوائسز آ چکی ہیں، بہت سارے ایسے جسے آپ فیشل ریکگنیشن ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہی بندہ ہے، تو لاک موبائل کا کھل جاتا ہے، تو فنگر پرنٹ ہے. تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پیٹرنز ہیں جس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اسی طرح میڈیکل میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. جیسے ابھی ہم کوئی امیج پروسیسنگ کے تھرو ہم پتہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اچھا، امیج پروسیسنگ کے تھرو. اور ارلی ایج جو کینسر ڈیٹیکشن ہے، اس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، کہ وہ سیلز کو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کینسر کی طرف تو نہیں جا رہے، تو وہ شروع میں بتا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ بندہ اتنا لیٹ ہو جائے کہ وہ ان کی سٹیجز جو ہے بہت اوپر جا چکی ہوں. تو یہ ایک میجر ہمارے لیے آسانی ہوگی. بڑا ریولوشن ہے یہ، بہت بڑی. تو یہ انسان کی مطلب بیسیکلی دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسان کی آسانی کے لیے، لیکن اس کے کچھ وہی ہے کہ کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں. وہ تو اب انسان نے اگر سادہ سی بات کریں، گاؤں میں ایک کلاڑی ہے، وہ انسان کی آسانی کے لیے، مگر اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں کہ وہ کسی کے سر میں مار کے اس کو قتل بھی کر سکتا ہے. تو چھری آلو کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، مگر دوسری طرف کسی کے پیٹ میں دیں تو اس کا نقصان ہی ہے. ہاں، تو دوسری یہ جو آپ نے چیز بتائی، یہ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب اتنی انٹیلیجنٹ ہو جائے گی کہ وہ ڈیسیجن خود لینا شروع کر دے گی، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے ہی ڈیسیجنز ہوں گے. ظاہر وہ پھر خطرے والی بات ہو. بالکل، وہ ہمارے مخالف بھی ہو سکتے ہیں. بالکل، وہ شاید کوئی کسی، اگر وہ انوائرمنٹ سے سیکھ رہی ہے تو وہ کسی مذہبی علاقے میں ہوئی تو وہ کٹر مذہبی بھی بن سکتی، وہ کسی پولیٹیکل ایریا میں ہوئی تو وہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتی ہے. یعنی وہ پٹواری اور یوتھیا بھی ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے انوائرمنٹ سے لرن کیا ہے. وہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہی ہے نا، وہ خود کو اپنے مطابق، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے گی. تو یہ اس کے امپیکٹ ہو سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ امید تو اچھا ہی کی کر رہے ہیں. بڑی ماشاءاللہ آپ نے انفارمیٹیو جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی. اچھا، آپ اس میں کوئی پروجیکٹ وغیرہ کور کر رہے ہیں؟ میں اپنے ایریے کے لیے الحمدللہ ایک اچھا پروجیکٹ لے کے آیا ہوں. ابھی تو میں چونکہ وہ انڈر پروسیس ہے، میں اس کو بتا تو نہیں سکتا. نہیں، جب آپ کا مکمل ہوگا انشاءاللہ یہیں سے، اسی پلیٹ فارم سے میں یہاں سے بتاؤں گا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے جب پروجیکٹ کی تکمیل ہو تو ہم آپ کا انٹرویو نہ کریں، بلکہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں. انشاءاللہ وہ پروجیکٹ یہیں سے ہم اناؤنس کریں گے. انڈر پروسیس ہم اس کو آئیڈیا بھی تقریباً نہیں شیئر کر سکتے، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے وہ پروپوزل سبمٹ کیا تھا تو مجھے اپریشیٹ کیا گیا تھا ٹیچر کی طرف سے بھی کہ آپ کا ایک یونیک آئیڈیا ہے، آپ کے لوکل، وہ ٹوٹلی بیس کرتا ہے ہمارے لوکل پرابلمس کو. جی، تو اس لیے انشاءاللہ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اپنے لوکل پرابلمس کے لیے یوز کریں. فی الحال جو ہم اے آئی جو ہم یوز کر رہے ہیں نا، وہ ویک اے آئی ہے. ویک اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اسپیسیفک پرابلم پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعد میں انشاءاللہ ہم ایک جنرل اے آئی کی طرف بھی سوچ رہے ہیں، جا رہے ہیں. وہ شاید کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، شاید کبھی بھی نہ ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے. مختلف آئیڈیاز پہ ظاہر ہے اس کو امپلیمنٹ ہونے پہ ٹائم تو لگتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ یہ ہم پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، اور بہت سارے پروجیکٹ ابھی ہم نے سوچے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی پلیٹ فارم سے، بلکہ ہم سیکھ کے ساتھ مل کر بھی ہم انشاءاللہ کچھ پروجیکٹس کریں گے جو ٹوٹلی بیس کر رہے ہوں گے ہمارے اپنے لوکل ایریاز کو. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پری ریکویزٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اگر آپ دیکھیں نا، تو ہم ایف ایس سی اور آئی سی ایس کے بعد ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آفر کر رہے ہیں پاکستان میں. لیکن میں اب بھی کیونکہ باہر کی کنٹریز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت میچور ہو چکی ہے، لیکن ہمارے یہاں ابھی اتنی میچور یا پیک پہ نہیں آئی، ابھی اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا. تو میں تو ریکمینڈ کروں گا اسٹوڈنٹ کو کہ آپ بی ایس آپ یا تو کمپیوٹر سائنس میں کریں یا آئی ٹی سے ریلیونٹ کسی بھی فیلڈ میں کریں، اور آپ ماسٹر جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آئیں، ماسٹر لیول پہ آئیں. اگر آپ بی ایس لیول پہ آ جاتے ہیں، بی ایس لیول پہ، تو آپ پھر بہت ہی ڈومین اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بی ایس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، اسکوپ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر وہ آپ بہت ڈومین اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آنے کے لیے آپ پہلے بی ایس آئی ٹی سے ریلیونٹ سی ایس کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا، وہ یہ بھی تو بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کی ہی ایک برانچ ہے. ہاں، برانچ بالکل. کمپیوٹر سائنس تو ایک بہت بڑا ایریا ہے. کمپیوٹر سائنس کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے، کمپیوٹر سائنس کے اندر آئی ٹی بھی ہے، کمپیوٹر سائنس کے اندر ڈیٹا سائنس بھی ہے، اور کمپیوٹر سائنس کے اندر یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ جاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ بی ایس آپ کا اسپیسیفکلی یا تو سی ایس میں ہونا چاہیے یا ایس اے میں ہونا چاہیے، پھر آپ اس کے بعد ایم ایس میں آئیں آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے.
اچھا، آپ نے باقی تو تفصیلات بتا دی ہیں، تو آپ اس کا اسکوپ یا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ فیوچر ہم نے شاید بہت ساری باتیں ڈسکس بھی کر لی ہیں، تو امید یہ ہے کہ اے آئی انشاءاللہ ایک بہت ہیوج قسم کا چینج لے کے آئے گی فیوچر میں، اور لوگوں کی آسانیوں کے لیے، ڈیجیٹل دنیا کے لیے جو ہے نا یہ اس کا بڑا بالکل بہت بڑا رول ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. اور ابھی تک جو مین ہمارا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. جو بھی کام ہم ابھی شاید کئی دنوں میں کر رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہم تانگے پہ یہاں سے عمرہ کرنے جاتے تھے. ہم ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی بھی تو یوز کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ نیگیٹو نہ سوچیں، تھوڑا پازیٹیو ہو کے سوچیں. تو اب ہم شاید چند گھنٹوں میں جا کے عمرہ کر، جتنی بھی نئی ایجادات ہوتی ہیں بنیادی طور پہ تو یہ انسانوں کی آسانیوں کے لیے اور اس کے لیے ہوتی ہے. بالکل. آپ اگر دیکھیں تو آن لائن کے اگر جس کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے تو ڈائریکٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہے، آن لائن جو ہم انٹرنیٹ کے تھرو ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ مذہبی اگر ریلیجیس کمیونٹی کو دیکھیں تو اس کا بہت بڑا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. ہم اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں. ہم اپنی شاید آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں اور مالی طور پہ بھی وہ بالکل خوشحالی بھی ہے. اور آپ کہیں کہ ایک قسم کی آپ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تو یہی ثواب بھی کما رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی یہی ہے کہ آپ کے لیے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ، اور شاید آنے والے وقت میں اس سے زیادہ جو بھی ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی ہو. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے نا اپنے، میں کہتا ہوں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اپنے ایجوکیشن لیول پہ کہیں پہ بھی ہیں، ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور بلکہ ہمیں بچوں کو اس کے حوالے سے ورکشاپ کرانی چاہیے. ہم بچوں کو بتانا چاہیے کہ نئی ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز کون سی ہیں، ایمرجنگ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے، یہ ہمارے لیے کیسے بینیفیشیل ہو سکتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ اے آئی جو ہے، ہم امید تو یہی کر رہے ہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا لائف پہ، اور آنے والے وقت میں مشینز وہ کام کر رہی ہوں گی جو شاید آج ہم سوچ بھی نہیں رہے. تو وہ پرابلم سولونگ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ کے بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں وہ جیسے ہم ایک ایئر پلین میں جا رہے ہیں، تو کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہم ابھی تو کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کس طرح کا موسم ہے، لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ بھی ڈیٹیکٹ کر پائے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں کہ آگے موسم کس طرح کا ہے، آپ نے کس طرف میں موو کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کنڈیشنز کیا ہیں، انوائرمنٹل کنڈیشنز کیا ہیں. آج کل یہ موسم کا حال پتہ چل جاتا ہے، پھر بندہ اپنی فصلیں وغیرہ، کوئی بندہ اگر فیلڈ میں کام کر رہا ہے یا کسی رستے میں نکلا ہے، ناران کاغان کی طرف چلے گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی بارش ہو رہی ہے، آگے سلائڈنگ ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی، سینسر یہی ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر یہاں سے ناران کاغان کی طرف بندہ جا رہا ہے، آگے سلائڈنگ ہو جاتی ہے، تو سینسر کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں سے راستہ خراب ہو گیا. سینسر ظاہر ہے وہ تو کوئی وہی تو نہیں آ رہی ہے، اس کو تو سینسر بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل، کہ یہاں سے راستہ خراب ہو گیا، وہ بڑے دور تک ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو وہ وہیں پہ روک دے گا اور کہہ دے گا بھائی یہاں سے آگے ابھی آپ نے نہیں جانا کیونکہ آگے سلائڈنگ ہو گئی ہے. اسی طرح فصلوں میں اس کا بہت بڑا رول ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم جیسے ہماری ویٹ کی فصل ہے گندم کی، تو اس میں ارلی جو ہے نا اسٹارٹ میں کیڑا لگ جاتا ہے. تو ہم جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کیڑا لگنے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ یہ جو گندم کی فصل ہے یہ بیماری کی طرف جا رہی ہے، تو ہم نے اس ڈیزیز کا اسپرے کر لینا ہے. وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ فلاں بیماری کی طرف جا رہی ہے، تو ہم پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیں گے. اس سے ہمارا ایک کیڑا پہلے ہی مار دیں گے. جی بالکل. اور بہت بڑا ہمارا ایک فائدہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہم آٹے کی شارٹیج میں آلریڈی، تو یہ ایک بہت بڑا ایک چینج ہوگا. اس کے علاوہ آرٹیفیشیل لمز بنائے گئے ہیں، مطلب اس طرح کے ہاتھ بنائے گئے ہیں آرٹیفیشلی جو سینسر کر رہے ہیں. مطلب آپ کسی گرم چیز پہ لگ جاتے ہیں تو وہ دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ گرم چیز ہے. وہ تو آرٹیفیشل کا، یہی بالکل، مطلب کسی بندے کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، دیکھیں ایک نیچرل چیز کو تو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کچھ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آگے راستہ خراب ہے، مطلب پاؤں ہے کسی بندے کا تو وہ جا رہا ہے، تو وہ وہاں سے سینسر بھیج دے گا کہ بھائی یہاں سے آگے آپ نے نہیں جانا، راستہ خراب ہے. تو اتنا بھی ایک بلائنڈ پرسن کے لیے جو اندھا بندہ ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے کہ وہ گرنے سے بچ کے آگے کھڈا آ گیا ہے، کھائی آ گئی ہے. ویسے بھی سسٹم سے بے خبری جو ہے وہ اندھا پانی ہوتا ہے. بالکل اس طرح ہے. اس کے علاوہ اور جیسے ہمارے جنگلات کی بے تحاشا کٹائی ہو رہی ہے، تو ہم ایسے سینسر لگا دیں جنگلات میں کہ جیسے ہی وہاں پہ کوئی بندہ جو ہے کٹائی شروع کرتا ہے درخت کی، تو سینسر آ جائے گا، سگنل آ جائے گا ہمارے پاس کہ بائیں فلاں میں یہ کام ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ. تو یہ ہم اپنے درختوں کو بچا سکتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے پانی کا جو مسئلہ پاکستان میں بہت زیادہ بنا ہوا ہے، جیسے ہم اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم چاولوں کی جو فصل ہوتی ہے ہم اس کو بہت زیادہ پانی دیتے ہیں.
تو ہم ایک وہاں پہ ایک لمٹ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ وہاں پہ سینسر لگا دیں گے کہ جب پانی کی جو لمٹ ہے، جب پانی یہاں تک پہنچے گا، پانی کا لیول یہاں تک آئے گا تو ایک سگنل جنریٹ ہو جائے گا کہ جتنا پانی چاہیے تھا وہ مل چکا ہے، اب ہمیں مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو پیچھے سے بلاک کر دیں گے راستے۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو، ہم اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پلس IoT جس میں ہم سینسر وغیرہ آ جاتے ہیں، اس کو ہم کمبائن یوز کر کے اپنے لیے ایک بینیفیشیل بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ آخری میسیج ہزارہ ایکسپریس نیوز کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے اپنے اس علاقے کی عوام کو؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی پرسن کو ترقی کے لیے ایک انکنڈیشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہزارے کے لوگ تو پہلے بھی ماشاءاللہ بہت ایک سپورٹیو قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ مطلب پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اب بھی میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ ہزارہ کے پلیٹ فارم سے آپ اپنے مسائل کو اجاگر کریں۔ تو میں لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ اس سے بھی فائدہ لیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی رائے ہے تو وہ بھی ہم تک ضرور پہنچائیں۔ اس حوالے سے آپ ہزارہ ایکسپریس نیوز اگر آپ کو یہ ریکویسٹ کرے کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم، چونکہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں اپنے مختلف پروجیکٹس پہ، تو آپ ہزارہ ایکسپریس نیوز کے ناظرین اور سامعین کے لیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئی جو چیزیں آ رہی ہیں، نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اس حوالے سے رہنمائی جو ہے گائے بگائے ہم ریکویسٹ کریں گے، تو اس میں آپ ٹائم دیں گے اپنا؟ دیکھیے، میرے خیال سے ہزارہ ایکسپریس کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو سب سے پہلی پرائیورٹی میری یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر میرے سے کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ میرے لیے میرے خیال میں بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ہزارہ ایکسپریس سے تو میں بہت ہی پرانا جو ہے نا لنک ہوں، تو یہ جو لنک ہے میں چاہتا ہوں کہ چلیں یہ یوں ہی آگے رہے انشاءاللہ، اور میں ضرور انشاءاللہ جب بھی آپ حکم کریں گے میں تابع دار۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے شبیر کی گفتگو سنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری شبیر ہماری ٹیم کا بہت شروع سے آغاز سے ہی ہزارہ ایکسپریس نیوز کا حصہ رہے ہیں، اور اب بھی ہیں، اور ہر حوالے سے ہماری اس حوالے سے رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہی درخواست ہم نے کی ہے کہ آئندہ بھی آپ کو مختلف جو نئی چیزیں ہیں، نئی ایجادات ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے، اور آنے والے جو بچے ہیں مختلف کالج اور یونیورسٹیز میں خاص کر کے جو ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو رہنمائی بھی ملتی رہے اور ان کی کونسلنگ بھی ہوتی رہے۔ اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں پھر مزید کسی نئی اس حوالے سے بات کے ساتھ آئیں گے، نئے سبجیکٹ کے ساتھ آئیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔